جیسے ہی مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا یہ جمدان ہے، اور مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو کہ سب قافلے کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے تھے، جب انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے سنی تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کیا ہے؟ ناظرین واقعہ غور سے دیکھیے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف۔ جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک پہاڑ آتا ہے جو کہ عام پہاڑوں سے بہت نزدیک اور مطلب اونچا ہے، جو مکہ کے نزدیک ہے اور باقی پہاڑوں سے بہت اونچا ہے۔ اس پہاڑ کو دوسرے پہاڑوں کے اوپر سبقت حاصل ہے اور وہ ایک نشانی کے طور پر گنا جاتا ہے کہ اب مکۃ المکرمہ آنے والا ہے، ورنہ تو پورا پہاڑی راستہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ یہ جمدان ہے، یہ اس پہاڑ کا نام ہے۔ مفردون سبقت لے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ مفردون کون ہے اور کس معاملے میں سبقت لے گئے؟ یہی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی یہ ایک کیٹیگری ہے اسلام میں جن کو مفردون کہتے ہیں، اور یہ سبقت لے کے کن لوگوں سے سبقت لے گئے؟ یعنی کہ جنت کے درجات میں، نیکیوں میں، اپنے ثواب میں، اپنے درجات بڑھانے میں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، دنیا میں اپنا مقام بنانے میں، رسول اللہ کی نگاہوں میں بھی اپنا مقام بنانے میں، فرشتوں میں مقام بنانے میں، یعنی ہر لحاظ سے جن کو آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہ ذکر کیسا ہوتا ہے؟ ناظرین ذکر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب کسی زندگی کے معاملے میں کسی مجمع میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو وہ ہمیشہ یہ فرماتے رہتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا اللہ کی بات ایسے ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، ہم یہ کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، یہ کرنے سے اللہ کا رسول خوش ہوگا، اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، خواہ وہ شادی کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، یا زندگی کے روزانہ میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ سننے والا یہ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کو اپنا اتنا زیادہ ساتھ رکھتا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ بعض لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو بہت ہی زیادہ ذکر کرتا ہے، ہر بات میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے والوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں، روزہ رکھنے والوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں، حج کرنے والوں سے بھی، عمرہ کرنے والوں سے بھی، باقی بھی نیکیاں۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بھی یہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ اب فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے؟ آج تک یہی سمجھ نہیں آئی بھائی، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو اللہ کو بیچ میں لے کے آئے نا، کیونکہ ہم زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق گزار رہے ہیں، یا اللہ رب العزت نے کس چیز سے منع کیا، چوری چکاری، جھوٹ، غیبت، فحاشت، زنا وغیرہ وغیرہ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ان لوگوں کو بتاتے رہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ بری ڈیل کر رہا ہے، آپ نے پھل خریدے، آپ اس کو بتاؤ کہ بھائی یہ دیکھو جو تو نے مجھے پھل خراب دے دیے نا، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت اٹھا لے گا، کیونکہ یہ تو نے مجھے پھل خراب دیے، یہ پیسہ یہ منافع تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے دھوکہ کیا ہے، تم نے مجھے خراب پھل میرے اس پیکٹ میں ڈال دیے۔ یہ دیکھیے یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ میں نے پھل کی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اسی معاملے میں زندگی کی تمام اپنی جو آپ کے معاملات ہیں ان میں اللہ کو لے کے آئیے، اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ دور نہیں ہے،
اللہ رب العزت ہم سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ جب وہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، تو اللہ دور کیسے ہو گیا؟ اگر ہمیں ایک چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز دور ہے۔ اللہ رب العزت ہماری شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو آپ اللہ کو بتائیں نا کہ جی اللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ مجھے سن رہے ہو، آپ میری نگہبانی کر رہے ہو، آپ میرے معاملات کو پرکھ رہے ہو۔ اے اللہ مجھے معلوم ہے، تو اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے اس کام سے باز رکھنا۔ اے اللہ مجھے زنا، شراب، جھوٹ، غیبت یا چوری چکاری، دھوکہ دہی سے اللہ مجھے بچانا۔ اور اللہ کی قسم اللہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ بچاتا ہے۔ یہ پناہ کا رواج عرب کے معاشرے میں مطلب اس وقت بھی تھا کہ جب اسلام نہیں پھیلا ہوا تھا، تو یہ تو مشرکین میں بھی جانتے تھے، تو ہم کیوں پناہ پہ یقین نہ رکھتے، اور وہ بھی اللہ کی پناہ۔ اللہ کی پناہ سے بڑھ کے اور کس کی پناہ ہے؟ تو سمجھیے اس معاملے کو اور جانیے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے ذکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کو جتنا دیوانہ کہیں گے یہ اتنی ہی بڑی کامیابی ہے آپ کی۔ لوگ جتنا بھی زیادہ کہیں کہ یار یہ تو ہر بات میں اللہ کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے، جس دن لوگوں نے یہ کہہ دیا اس دن خوش ہو جائیے گا کہ واقعی لوگ مجھے اللہ کا دیوانہ کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور جو ہے وہ کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ذکر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، ورنہ تو شادیوں میں بیٹھے ہوں، کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں تو ایک ہی ذکر ہو رہتا ہے، میری گاڑیاں، میرے بنگلے، میرے کاروبار، میری جائیدادیں، میری اولاد، میرا مال، میرے، لیکن وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی محفل سے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا ذکر معاش کمانے کے لیے ہے، پیٹ کے لیے ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔